الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ نکھات انما فاطمہ معصومہ فیروز فاطمہ فاطمہ زہرا نہال نکھات روحی میم مونیس ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ جی ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ ساجد یہیں ہو؟ جی. آداب اسلامی کا 18 درس ہم پڑھ چکے تھے. آج 19واں درس شروع ہو رہا ہے. 19واں سبق ہے. بات آپ کو معلوم ہے بک میں چل رہی تھی معاشرے اور سماج کے ذریعے ہی سے ہم حقیقی کمال تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ کمال تک پہنچنے کے لیے ہمیں قرب الہی ضروری ہے. قرب الہی یعنی اللہ سے قربت، اور اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے حقیقی کامیابی کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنا. اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ واجبات کو انجام دینا ہے، محرمات کو ترک کرنا ہے، معاشرے میں لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. انہی حقوق میں سے بات چلتے تھے. معاشرے اور سماج میں رہتے ہوئے کچھ اچھائیاں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، ان کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی. انہی میں سے آج ہے ملاقات اور مہمان نوازی. جی، یہ ایک ایسا ورڈ ہے جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے ایسے ہی بڑا عجیب و غریب ہوتا جا رہا ہے. مہمان نوازی اٹھتی چلی جا رہی ہے ہمارے معاشرے اور سماج سے. جتنی اس کی تاکید اور ثواب ہے اتنا ہی یہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے آہستہ آہستہ ملاقات اور مہمان نوازی. جبکہ یہ ہم ویسے تو چاہتے ہیں کہ ہم کمال تک پہنچیں، اللہ تک پہنچیں، لیکن اللہ تک پہنچنے کے جو راستے ہیں ان کو ہم خود بند کرتے جا رہے ہیں. جی، 19واں سبق ملاقات اور مہمان نوازی کے بارے میں. یہ ملاقات اور ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، مہمان نوازی، یہ بھی اسلام کے جو سماجی اصول اور قاعدے ہیں ان میں سے اہم ہیں. ٹھیک ہے. اسلام نے بہت تاکید کی ہے کہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہو، اس لیے کہ ملاقات کے درمیان، دو ملاقات کے درمیان جتنا لمبا گیپ ہوتا جائے گا اتنا ہی ایک دوسرے کے بغیر رہنے کی عادت ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ فیروز فاطمہ انما معصومہ فاطمہ. جی، جتنا ملاقات میں گیپ ہوتا جائے گا اتنا ہی. آپ خود دیکھ لیجیے، آپ نے پریکٹیکل بھی کی ہوں گی یہ باتیں. آپ کے جو سب سے قریبی دوست و احباب ہیں ان کے ساتھ ملتے جلتے رہتے ہیں تو الگ ہی بات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ملنا جلنا تھوڑا لمبا ہو جائے، گیپ ہو جائے تو عادت ہو جاتی ہے اس کے بغیر رہنے کی. پہلے تو ساتھ رہے بغیر جب تک ملنا لیتے تھے سکون نہیں ملتا تھا. پھر آہستہ آہستہ ملنا چھوٹا، پھر اس کے بعد لمبا ہوتا گیا. پھر میسیجوں پہ بات ہوتی تھی، فون پہ بات ہوتی تھی، وہ بھی کم ہوتی گئی. اب یہ ہو جاتا ہفتہ، مہینہ، 20 دن، کبھی کئی مہینے گزر جاتے ہیں، سلام دعا تک نہیں ہو پاتی. ہوتا ہے ہوتا نہیں. تو اسلام نے اسی لیے جب انسان ملاقاتوں میں گیپ ہو جاتا ہے، فاصلہ ہو جاتا ہے، تو ایک دوسرے کے بغیر رہنے کی عادت ہو جاتی ہے. اسی کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے مسلسل ملاقات اور مہمان نوازی کی تاکید کی ہے، بہت زیادہ تاکید کی، اور اتنا ہی اس کا ثواب بھی رکھا ہے. اور ایک بات اور، جو ہمارے معاشرے اور سماج سے جو یہ مہمان نوازی ختم ہو رہی ہے تو بہت سے لوگ کہیں گے نہیں ابھی تو اور بڑھ رہی ہے. لوگ ہوٹلوں پہ جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو ساتھ مل کے پکنک پہ جا رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ انما کیا کہتے ہیں، پارٹی دے رہے ہیں، برتھ ڈے پارٹی اور فلاں پارٹی. ایسا ہوتا ہے. کہاں دیتے ہیں وہ پارٹی؟ ریسٹورینٹ میں. ابھی آپ کو میں روایات بتاؤں گا. یہ کہ مہمان نوازی یہ نہیں ہے جو اسلام نے تعلیم دی ہے. مہمان نوازی کا مطلب ہے گھر میں ملنا. مہمان نوازی کا کیا مطلب ہے؟ گھر میں ملنا. اور اب کیا ہو گیا ہے؟ بھائی یار چلو گھر پہ کون بلا رہا، وہاں فلاں ریسٹورینٹ میں ملے چلیں گے. یہ ثواب بھی کم ہو رہا ہے بالکل. تو لہٰذا آپ اگر روایات دیکھیں گے، حدیثیں دیکھیں گے تو اس میں لفظ گھر استعمال ہوا ہے. لفظ گھر میں، نہ کہ ہوٹلوں پہ اور ریسٹورینٹ پہ اور پارکوں میں. نہیں، یہ ہم اسلامی تعلیمات آج کل بدلتے چلے جا رہے ہیں. اسلام نے اتنی تاکید کی ہے، پہلے تو اسے ہم ختم ہی کر رہے ہیں ملاقاتوں کو، مہمان نوازی کو. یا بچی کچی جو رہ گئی ہے مہمان نوازی، وہ کہاں؟ ریسٹورینٹ میں، پارکوں میں وہاں ہو رہی ہے. تو یہ اس کا کوئی ثواب نہیں ہے.
اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. یا گھر بھی جا رہے ہیں کسی کے، کام سے جا رہے ہیں، چلو ملاقات ہو جائے گی، تو وہ ملاقات نہیں ہے، وہ اپنے کام سے جا رہے ہیں، آپ اپنے کام سے جا رہے ہیں، لہذا اسی کے بارے میں. یہ آواز آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ہیلو، جی آگا. زیادہ سمجھ میں آ رہی ہیں اس لیے خاموش ہیں، یا سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اس لیے خاموش ہیں؟ جی، نہال، فاطمہ زہرا، نکھات، روحی میم، مونیس. جی آگا آ رہی ہے. دیکھیے 19واں سبق اسی کے بارے میں، ملاقات اور مہمان نوازی. یا اس لیے خاموش ہے کہ آپ سب اکثر لیڈیز ہیں اور آپ کہیں گے کہ بتاؤ ہمارے اوپر بوجھ ڈالنے والی باتیں بتا رہے ہیں، مہمان آئیں گے تو ہم پہ بوجھ پڑے گا. ہیلو جی مونیس. جی آ رہی ہے جی آواز. آگا آ رہی ہے. اس لیے تو خاموش نہیں ہے کہ یہ مہمان نوازی کی تاکید ہمیں بتا کے ہمارے اوپر بوجھ ڈالیں گے، ہمیں بنانا پڑے گا ناشتہ کھانا وانا ہے. نہیں آگا. دیکھیے آپ روایات میں آپ نے سنا بھی ہوگا، بزرگوں سے بھی سنا ہوگا، جب مہمان آتا ہے تو اپنا رزق لے کے آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو گھر کی ساری بلائیں لے کے جاتا ہے. بلائیں یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے سر پہ لے جاتا ہے، یعنی اس گھر سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں. اس گھر سے سنا ہے آپ نے یہ کبھی؟ جی آگا. مونیس، نہیں. روحی میں بھی جی آگا. سنا ہے آپ نے انما فاطمہ معصومہ کہ جب مہمان آتا ہے تو جی رزق لے کے آتا سنے ہے. لیکن بلائے والا نہیں سنے. ہاں، یہ حدیث آپ نے حدیث آدھی سنی ہے. حدیث یہ ہے کہ جب مہمان آتا ہے اپنا رزق لے کے جاتا ہے، لے کے آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو گھر کی ساری بلائیں لے جاتا ہے. ابھی مت سوچیے گا کہ بھائی ہمارا رشتہ دار ہے، ہم کیوں اپنے گھر کی بلائیں اس کے سر پہ ڈالیں. نہیں، اپنے سر پہ نہیں، آپ کے گھر سے ہٹ جائیں گی، آپ کے گھر سے ہٹ جائیں گی. تو اس لیے، اور ہاں یہ اہم تاکید کی گئی ہے کہ اس مہمان کو دیکھ کے کبھی اکتانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے. مہمان خدا کا دودت ہوتا ہے، خدا کا بھیجا ہوا، سمجھ لیجئے خدا کا بھیجا ہوا ہوتا کہتے ہے. ہیں نا کہ جب خدا خوش ہوتی ہے تو مہمان بھیجتے ہیں. جی 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 جی. تو مہمانوں سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے. آج کل کا جیسے فاسٹ زمانہ چل رہا ہے، میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا، ہمارا معاشرہ خدا کا شکر ابھی اتنا نہیں گرا ہے جتنا لوگوں نے گرا دیا ہے، کہ جب آتا ہے کوئی تو ایک دم سے اپنے شوہر کی طرف گھورنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میرے پہ ڈال دیا، کہیں اور لے کے جاتے، اور یوں کرتے اور وہ کرتے. تو یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. مہمان سے کبھی نہیں اکتانا چاہیے، کبھی نہیں کترانا چاہیے. آپ کا اپنا رزق وہ لے کے آ رہا ہے، اور اس کی برکت سے ہمیں بھی مثلا گھر میں جیسے اچھا کھانے کو مل جاتا ہے، ویسے تو ملتا ہی ہے لیکن اور اسپیشل مل جاتا ہے. لڑکیوں کو تو اگر اچھے مہمان آئے ہیں تو جب وہ جاتے ہیں تو سموسے وموسے بھی کچن میں رکھتے ٹائم کام کر دیتی ہیں کہ بچے تو کافی تھے لیکن پھر غائب. بعد میں ممی نے پوچھا کہ بچہ تو ہوگا سمجھ میں، نہ کچھ بھی نہ بچا. ٹھیک ہے. 19واں سبق ملاقات اور مہمان نوازی. ایک دوسرے سے ملاقات کرنا بھی اسلام کے معاشرتی سماجی اصولوں میں شامل ہے، کیونکہ اسلامی اخلاقیات کے لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ مومنین مسلسل، کیا ایک دو بار نہیں، مسلسل ایک دوسرے سے ملاقات کر کے ان کی خبرگیری اور مزاج پرسی کرتے رہیں، کہ ان سے محبت میں، اس کام سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے جو آپ کے چاہے رشتہ دار ہوں چاہے دوست و احباب ہے، جتنا آپ ان سے ملنا جلنا کم کر دیں گے اتنے ہی دوریاں بڑھیں گی اور محبت کم ہو جائے گی. اور محبت بعض ٹائم تو محبت کم نہیں، دشمنی تک ہو جاتی ہے. خود بخود ایک دوسرے کے خلاف پھر غلط خیال آنے لگتے ہیں کہ یوں اور یوں، دشمنیاں بن جاتی ہیں. یہ انسان ہے، کوئی ایک دن دو دن نہ ملے اسے، یا اسے مسکرا کے نہ بولے تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کا مطلب اس کے دل میں کچھ چل رہا ہے میرے خلاف، ایک دم برا سمجھ بیٹھ جاتا ہے، غلط سمجھتا ہے. یہ انسان ہے، نگیٹو سوچتا ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے نہیں بھائی آپ نگیٹو کیوں سوچتے ہیں. لہٰذا ایک دوسرے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ دو دوستوں کی ملاقات میں جتنا فاصلہ ہوگا، جتنا زیادہ فاصلہ ہوتا جائے گا، انہیں ایک دوسرے سے الگ رہنے کی عادت ہو جائے گی، اور کچھ مدت بعد وہ ایک دوسرے کو بھول جائیں گے. لہذا جو مومنین ایک دوسرے کے نزدیک رہتے ہیں انہیں مسلسل اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرتے رہنا چاہیے. اور اگر دور ہو تو پھر خط، ٹیلی فون، میسج، عید زہرہ مبارک ہو،
فلاں عید مبارک ہو اور میرے سب سے قریبی دوست کو میرے بابو کو عید مبارک ہو، ایسے کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یا دوسرے ذریعے سے ایک دوسرے کی، دیکھیے نہال کو زیادہ سمجھ میں آیا میرے بابو، ایک دوسرے سے باخبر رہ کر آپس میں اظہار محبت کرتے رہنا چاہیے۔ اسلام نے مومنین کو آپس میں بھائی چارہ، دوستی اور پیار و محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ گہرے اور عمیق یعنی گہرے تعلقات رکھنے کا حکم دیا۔ اسلام نے کہا گہرے تعلقات رکھیے آپس میں، محبت، پیار، دوستی، بھائی چارہ، اور کیونکہ ملاقات، دوستی اور تعلقات کو ہموار رکھنے کا سب سے اہم رکن ہے، کیونکہ ملاقات جو ہے وہ دوستی کو اور تعلقات کو صحیح رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ملاقات سے ہی تو دوستی اور تعلقات صحیح رہتے ہیں اور اس سے تعلقات مزید مستحکم اور مضبوط ہوتے ہیں، لہٰذا اسلام نے اس پر بھی خصوصی توجہ دی ہے، ملاقات پر، اور مومنین کو اس طرف ترغیب، رغبت اور شوق دلایا ہے، یہاں تک کہ بعض روایات میں تو مومن سے ملاقات کو خدا سے ملاقات کہا گیا۔ لیجئے اور اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ مومن سے ملاقات کی یعنی ہم نے خدا سے ملاقات کی، اور انسان کو کیا چاہیے؟ خدا سے ملاقات تو چاہتا ہے انسان۔ لیجئے ہو گئی خدا سے ملاقات اتنے سستے میں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من جو کوئی بھی زارا اخاہ المؤمن، اپنے مومن بھائی کی زیارت کرے، ملاقات کرے، زیارت مطلب ملاقات، لیکن الی منزلہ، اس کے گھر میں، نہ یہ کہ ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں، آئیے فلاں پارک میں ملیں گے، نہیں، من زار اخاہ المؤمن الی منزلہ، جو کوئی بھی اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرے اس کے گھر پر، اور خالی یہ نہیں کہ گھر چلو پارک میں تو نہیں ملے، گھر ہی جا کے ملے آپ، لیکن اپنی ضرورت سے ملے، نہیں، ضرورت سے ملے تو یہ وہ ملاقات نہیں ہے جس کا ثواب رکھا گیا ہے، تو آپ اپنے کام سے مل رہے ہیں، نہیں، لا حاجت منہ الیہ، جو کوئی شخص اپنے مومن بھائی سے اس کے گھر پر ملاقات کرے جبکہ اسے کوئی اس سے ضرورت اور حاجت بھی نہ ہو، تو کتب من زوار اللہ، تو وہ اللہ کے زائرین میں لکھا جائے گا۔ وہ انسان، مثلا میں اپنے کسی دوست کے ہاں بغیر کسی کام کے اس کے گھر میں اس سے ویسی ملاقات کرنے جاؤں، خیریت لینے، تو کیا ہے؟ کتب من زوار اللہ، اللہ کے زائرین میں اس کا نام لکھا جائے گا کہ اس نے اللہ سے ملاقات کی۔ وَكَانَ حَقِيقًا عَلَى اللَّهِ، اور آپ جانتے ہیں جب کوئی انسان اللہ کا مہمان ہوتا ہے تو میزبان کون ہے؟ اللہ ہے نا، تو جب میزبان جیسا ہوتا ہے اس کی میزبانی بھی تو اتنی اعلیٰ ہوگی، یا ایسے ہی خالی پانی پلا کے بھیج دے گا اللہ؟ نہیں، دیکھیے، ٹھیک ہے، ہاں، اور وَكَانَ حَقِيقًا عَلَى اللَّهِ، تو اس کی میزبانی اللہ کے اوپر ہے کہ أَن يُكْرِمَ ظَاهِرَهُ، کہ اپنے زائرین کا وہ احترام کرے۔ تو اب بتاؤ اللہ اگر کسی کا احترام کرے تو کتنا احترام ہوگا۔ دوسرے مقام پر آپ نے یعنی رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ من زار اخاہ فی بیتہ، جو کوئی بھی اپنے بھائی سے ملاقات کرے، بھائی سے مطلب یہاں پہ دینی بھائی، یہ نہ کہ آپ سوچیں سگے بھائی کی بات چل رہی ہے، سب مومن بھائی، اور بھائی سے مطلب خالی بھائی نہیں، بہنیں بھی آپس میں، کبھی آپ سوچیں وہاں تو آغا اخاہو آیا تھا، اخ کے معنی تو بھائی ہیں، تو بھائیوں کی ملاقات ہوگی، مومن مردوں سے ملاقات کریں، عورتوں کا تو تھا ہی نہ ذکر، نہیں، ایسا نہیں ہے، اس میں سب شامل۔ قال اللہ عز وجل لہ، جو کوئی بھی اپنے مومن بھائی سے اس کے گھر میں ملاقات کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے اللہ؟ انت ضیفی و زائری، تم میرا مہمان ہے، تم میرا ملاقات کرنے والا ہے، علیہ قراء کا، تو تیری مہمان نوازی میرے اوپر ہے، اور کیا ہے تیری مہمان نوازی میں جو کروں گا؟ وقد اوجبت لک الجنہ بحبک ایاہ، میں اپنی جنت تجھ پہ واجب کر دوں گا اس محبت کی بنا پر جو اس محبت کی بنا پر اپنے بھائی سے جو تمہیں محبت ہے اس محبت کی بنا پر میں تمہارے اوپر جنت واجب کر دوں گا۔ کسے کسے چاہیے جنت؟ کوئی ایسا ہے جسے جنت نہیں چاہیے؟ روحی میں ہمیں چاہیے، سب کو چاہیے نا؟ جی، اچھا، پھر یہ کیجئے، منظارہ خواہ ہو بغیر ضرورت کے، مگر اپنی حاجت یا کام کی وجہ سے نہیں کہ مجھے تھوڑا کام تھا چلو اس کے گھر چلتے ہیں، نہیں، بغیر کسی کام کے، صرف اس نیت سے کہ میں اللہ کے لیے اس سے اس کی خیریت لینے جا رہا ہوں، ملاقات صرف اللہ کے لیے، باقی میرا کوئی لالچ، کوئی کام، کچھ نہیں ہے، تو اللہ آواز دیتا ہے انت ضیفی و ظاہری،
تو میرا انما فاطمہ معصومہ یہ نہ کہیں ہم کہ ہمیں جنت میں جانا ہے، نہیں، ہمیں ایسا بننا ہے کہ جنت ہمیں چاہے. آپ نے سنا ہے اگر جنت میں جانا مقصد ہے، جنت میں جانا مقصد ہے تو جنت میں تو بہت سے ایسے بھی جائیں گے، تو آپ بہت سے تو رسول بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں، بہت سے بھی، تو کیا سب کا مرتبہ ایک سے؟ بس جنت میں پہنچنا ہدف ہے. جنت میں بھی مراتب اور مرتبے اور درجے ہیں، جنت میں بھی درجے ہیں. کچھ وہ ایسے ہیں کہ چلو وہ جیسے 33 نمبر پہ پاس ہے نا کالجز میں، بس 33 نمبر ہیں اس کے، تو 33 نمبر والا اور 99 نمبر والا کیا برابر ہوں گے؟ 33 والا بھی جنت میں جا رہا ہے، پاس ہو رہا ہے، مثلا 99 والا بھی پاس ہو رہا ہے، تو دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے. لہذا جنت میں پہنچنا مقصد نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عزاداران حسین جو کچھ لوگ وہ ہوں گے مولا کے چاہنے والے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے، لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی جنت مشتاق ہوتی ہے کہ یہ آئیں مجھے استعمال کریں، آئیں میرے پاس. کچھ لوگوں کی جنت مشتاق ہوتی ہے، منتظر ہوتی ہے. تو ہم اللہ کرے ہم سب ساتھ میں ایک ساتھ جائیں اور جنت ہماری مشتاق ہو، اور ہم اہل بیت کے جو درجے ہوں وہاں پر پہنچے، انبیاء، ائمہ، صلحاء، شہداء کے جو مراتب ہیں انشاءاللہ ہم سب وہاں پہ رہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ بھی ہم سب وہاں ملیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لہذا جنت ہم ایسے بنے تاکہ جنت ہماری مشتاق ہو، ہماری منتظر ہو، نہ یہ کہ ہم 33 نمبر لائیں بس جنت میں داخل ہونے قابل. چلیے، لہذا اللہ کیا کہتے ہیں؟ انت ضیفی و زائری، تو میرا مہمان ہے، تو میرے سے ملاقات کرنے آیا ہے، تم میرے زائر ہو. علیہ قراءہ، تمہاری مہمان نوازی میرے ذمہ داری پہ ہے، میرے اوپر ہے. وقد اوجبت لک الجنہ، اور میں نے تجھ کو جنت واجب کر دی. بحبک ایہ، جو تو نے اپنے مومن بھائی سے جو تجھے محبت ہے اس محبت کی وجہ سے میں نے یہ جنت تجھ پہ واجب کر دی. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم صلی علی من زار اخاہ فی اللہ عز وجل، جو کوئی بھی اپنے مومن بھائی کی زیارت کرے، ملاقات کرے، فی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے، فی اللہ یعنی اللہ کے لیے، جو کوئی بھی اپنے مومن بھائی سے اللہ کے لیے ملاقات کرے، قال اللہ عز وجل، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایایا زرتا، تو نے میری زیارت کی ہے، تو اپنی اس سے ملنے جو آیا ہے یہ تو نے میری زیارت کی ہے. وثوابک علیہ، تیرا ثواب میرے اوپر ہے. وَلَسْتُ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ، اور میں تیرے لیے جنت سے کم پہ راضی نہیں ہوں گا، تیرے لیے جنت سے کم پہ راضی نہیں ہوں، کم سے کم جنت تو تجھے دوں گا. آپ سوچو، جس چیز کا ثواب کم سے کم جنت ہو تو اور کیا کیا ملے گا. ٹھیک ہے، انما فاطمہ معصومہ نکھار، فاطمہ زہرا نہار، تو جس کا ثواب کم سے کم جنت ہے، تو کم سے کم چیز میں اگر جنت آ رہی ہے تو سوچیے آپ، سب کم سے کم چیز میں جنت ہے تو اس کا مطلب جنت سے بڑھ کے بھی کتنی چیزیں ہیں، کیا کیا ہیں جنت میں. آئیے، جو شخص خداوند عالم کی خوشنودی کے لیے کسی مومن سے ملاقات کرے تو پروردگار عالم فرماتا ہے تو نے میری زیارت کی ہے اور تیرا ثواب میرے ہی ذمے ہے، اور میں تیرے لیے جنت سے کم تر ثواب پر راضی نہیں ہوں گا. دیکھا آپ نے مہمان نوازی، ملاقات کا ثواب، لیکن ہم یہ اپنے معاشرے سے، گناہ تو ہمارے سماج اور معاشرے میں کہتے ہیں فری میں بڑھ رہے ہیں، بول کیا کہتے ہیں اسے، کلو بھی کم، کہیں کوئنٹلوں کے حساب سے بڑھتے جا رہے ہیں. بغیر قدم قدم پہ گناہ ہے، قدم قدم پہ گناہ بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے چلو تھوڑا یہ تھا کہ گناہ کرنے میں تھوڑا سا، اب تو قدم قدم پہ گھر میں گناہ ہیں، گھر میں گناہ موجود ہے، گناہ کے ذریعے موجود ہیں، اور جتنے گناہ کے ذرائع موجود ہو گئے اتنے ہی ثواب ہم کم کرتے جا رہے ہیں. خود ہی بھائی مہمان نوازی ہم کہاں کرتے جا رہے ہیں، کم ختم کرتے جا رہے ہیں، ملاقاتیں ہم ختم کرتے جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ نہیں کر رہا، یہی کافی ہے، گناہ نہیں کر رہا. لیکن یہاں الٹا ہو گیا، گناہ کے مواقع بھی زیادہ، موقع بھی زیادہ، اور ثواب کے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو کم سے کم یہ کام تو ہمیں کرنے چاہیے نا، جو اتنی آسانی سے میسر ہیں.
चलिए हमारे पास करोड़ों रुपए नहीं है जो हम दुनिया भर की मदद करते फिरे हैं, गरीबों की मदद करते फिरे, हम पे माल नहीं है जो हम लोगों की मदद करते फिरे हैं, लेकिन जो ये है इतना तो कर सकते हैं, मुलाकात तो कर सकते हैं, मेहमान बुला तो सकते हैं, जा तो सकते हैं किसी के घर, मुलाकात तो कर सकते हैं। तो ये हम क्यों कर रहे हैं माशरे में? क्या हम इतने ऐसे इतने नासमझ और कम अक्ल हम कब से हो गए? बड़े से बड़ा बिजनेसमैन आपने देखा है, सुना होगा, टेंडर नाम सुना है, टेंडर खुलना नाम सुना है निहाल आपने, कि टेंडर खुल रहे हैं फला कंपनी के, तो वो बोलियां लगती हैं कि इस प्रोजेक्ट को फला कंपनी ने ले लिया, और फला के बोलियां लगती हैं नहीं लगती हैं, तो 50-50 पैसे और 1-1 रुपए के गैप से बिकते हैं टेंडर। 1 रुपए का फायदा हो रहा है, मसलन 2 रुपए का एक चीज पे फायदा हो रहा है, 1 किलो पे या 1 रुपए का, 1-2 रुपए का। यानी वो इंसान जो बिजनेस में 50 पैसे को भी अहमियत देता है, 1 रुपए को भी अहमियत देता है कि चलो 1 किलो पे अगर 1 रुपए बच रहा है तो क्विंटलों पे तो काफी बच जाएंगे, और रोज के इतने बच रहे हैं तो महीनों के इतने। वो इंसान जो इतनी बारीकी से हिसाब किताब रखता है 1-1 रुपए का, 1-1 पाई का, और जहां इतना कुछ घर बैठे हुए मिल रहा है उसको, उसे पता ही नहीं मैं कितना नुकसान कर रहा हूं दिन भर में, कितना कुछ खो रहा हूं मैं। तो हम इतने कम अक्ल और कम समझ कब से हो गए कि हम इतना सवाब घर बैठे बैठे इतना नुकसान हम अपना कर रहे हैं, इतना नुकसान हम कर रहे हैं, और दुनियादारी में हम 1-1 रुपए के ऊपर भी लड़ मर रहे हैं। जबकि यहाँ पे दुनिया किस लिए आप कमा रहे हैं? ताकि अपने घर वालों को खुश करके उन्हें आसाइश की जिंदगी दे सकें, उनको जन्नत तक पहुंचा सकें, इसलिए। और जन्नत हम यहाँ से रास्ते खोते जा रहे हैं। तो क्या हम मुलाकात नहीं कर सकते एक दूसरे से? क्या हम मेहमान नहीं बुला सकते अपने घर पे? हम क्या इतने भी नहीं है कि चाय पिला सके किसी को, पानी पिला सके घर बुला के? लेकिन क्यों वो आ जाएंगे और बैठ गए, कोई आ जाए 5 मिनट से ज्यादा बैठ जाए, अभी आए तो चिपक गए हैं। ये बताइए कहां से आई ये फिक्रें, कहां से आ गई ये फिक्रें? तो हम वो जमाना कोई ज्यादा दूर थोड़े दिन थोड़े हुए इस जमाने को गुजरे हुए, जब जो है वो मेहमान आता था 1-2 दिन से पहले जाने नहीं देते थे। तो नहीं भाई आप रुक के जाइएगा, कब आते हैं इतना कब होता है। अब देखिए क्या हुआ, 5 मिनट बैठ जाए तो ये चिपक गए यार, तो ये करने लगते हैं हम लोग। क्यों ऐसे क्यों हो गए हम? हमने 1 रुपया का तो फायदा दिखता है हमें, फायदा नुकसान जन्नत और जहन्नम का नहीं दिख रहा हमें, जो कि यही सब कुछ है, जबकि यही सब कुछ है अल्लाह की रिजा। मैं सही कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं? बड़ी खामोशी है भाई। जी मुनीस, रूही मैम, निखात, एक और हदीस में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नक़ल किया है। क्या पैगंबर अकरम का ये इरशाद है? क्या 5वें इमाम ने नक़ल किया, हद्दसनी जिब्राइल ने मुझसे गुफ्तगू की। क्या की? बड़ी लंबी हदीस है। आपने फरमाया, रसूल अकरम जिब्राइल ने मुझसे बयान किया। क्या बयान किया जिब्राइल ने? इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला अहबता इलल अर्ज़ मलकन, कि अल्लाह अज़्ज़ व जल जमीन पर एक फरिश्ता भेजता है। फ़अक़बल ज़ालिकल मलकु, फिर वो यमशी, वो फरिश्ता चलना शुरू करता है। हत्ता वक़ा इला बाबिन, यहाँ तक कि वो पहुँच जाता है उस दरवाजे पर, अलैहि रजुलुन, जिस दरवाजे पर कोई इंसान होता है, मर्द होता है, यस्ताज़िनु अला रब्बिद्दार, जो घर के मालिक से इजाजत ले रहा होता है खटखटा के कि मैं अंदर आ सकता हूँ। फिर वो फरिश्ता वहां पहुंच के क्या कहता है? फ़क़ाल लहुल मलकु, फरिश्ता कहता है, मा हाजतुका इला रब्बि हाज़िद्दार, वो फरिश्ता उस इंसान से कहता है कि तुझे इस घर के मालिक से क्या जरूरत है? क़ाला, तो वो इंसान क्या कहता है? अख़ुन ली मुस्लिमुन, ये मेरा मुसलमान भाई है, ज़ुरतुहु फ़िल्लाह तबारक व तआला, मैं अल्लाह के लिए इससे मुलाकात करने आया हूँ। फ़क़ाल लहुल मलक, तो फरिश्ता उससे कहता है, मा जाअ बिका इल्ला ज़ाका, क़ाल मा जाअ बि इल्ला ज़ाका, यानी क्या कहता है, क्या काम है तुम्हें? फरिश्ता कहता है इसके अलावा तुम्हें कोई और काम नहीं है? तो वो कहता नहीं, मुझे इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो फरिश्ता जवाब देता है, क़ाला, तो जवाब दो, फ़इन्नी रसूलुल्लाह इलैक, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ हूँ तेरे पास, मुझे अल्लाह ने तेरे पास भेजा है। किससे कह रहा है ये? उस शख्स से। फरिश्ता किससे कहता है? जो शख्स किसी के दरवाजे पे मेहमान बन के आया है,
اور وہ اندر جانے کے لیے کھٹکھٹا رہا ہے تو یہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے، وہ جواب دیتا ہے۔ پھر جب یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے اس سے ملاقات کرنا ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ گفتگو ہوتی ہے، یعنی فرشتہ آتا ہے اسے وہ پتہ لگاتا ہے یہ آیا کس لیے ہے۔ اگر وہ اس لیے آیا ہوتا ہے اللہ کے لیے اس سے ملاقات کرنے تو یہ پھر یہ کہتا میں اللہ نے بھیجا ہے مجھے تیرے پاس، وَهُوَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، اور وہ اللہ تجھے سلام کہہ رہا ہے، اللہ تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ وَيَقُولُ، اور کہتا ہے وَجَبَتْ لَكَ الْجَنَّةُ، جنت تیرے اوپر واجب ہو گئی۔ وقال الملک، فرشتہ کہتا ہے ان اللہ عز وجل یقول، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایما مسلم زار مسلمن، کو جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان سے ملاقات کرے فلیس ایاہ زارا بل ایایا زارا، اس نے اس کی زیارت نہیں کی، اس نے میری زیارت کی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ تو اس نے اس کی زیارت نہیں کی، اس نے میری زیارت کی۔ وثوابہ علیہ الجنہ، اس کا ثواب میرے اوپر ہے، وہ جنت ہے۔ آپ نے پانچویں امام نے یعنی رسول اکرم نے فرمایا، مجھ سے جبرائیل بیان کیا ہے کہ پیغمبر اکرم پروردگار عالم ایک فرشتہ زمین پر بھیجتا ہے، وہ چلتے چلتے اس دروازے تک پہنچ جاتا ہے جہاں کوئی شخص کسی صاحب خانہ سے، گھر کے مالک سے اس کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت لے رہا ہے۔ وہ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ صاحب خانہ سے تمہیں کیا کام ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، میں خدا کی خاطر اس سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے اس کے علاوہ تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو فرشتہ جواب دیتا ہے کہ مجھے تمہارے پاس اللہ نے بھیجا ہے اور تمہیں سلام کہلایا، اور خدا ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے جنت مجھ پر واجب ہے۔ پھر فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو گویا اس نے اس سے اللہ سے ملاقات، اس انسان سے ملاقات نہیں کی، اس مسلمان سے ملاقات نہیں کی، بلکہ مجھ سے ملاقات کی ہے اللہ سے، اور اس کا ثواب میرے ذمے یہ ہے کہ اسے میں جنت عطا کروں گا۔ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی ٹھیک ہے۔ آئندہ آپ جان بھی گئے، آپ کبھی اب مہمان سے اکتائیں گے تو نہیں، مہمان سے اکتائیں گے تو نہیں، کترائیں گے تو نہیں، کیونکہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، وہ جب آتا ہے تو فرشتے آتا ہے۔ فیروز فاطمہ آپ کے اس کا آواز دوبارہ کنیکٹ کیجیے، مائک بند کیجیے، ٹھیک ہے۔ کبھی مت کترانا، مہمان دیکھ کے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، چاہے گھر میں کچھ نہ ہو، اللہ سب انتظام کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ آپ کس ہم تو حالت میں۔ کبھی نہیں گھبراتے ہیں، ہم لوگوں کو خوشی ملتی کہ مہمان بہت آئے اچھی گھر پہ۔ بات ہے، نہیں یہی ہونا بھی چاہیے۔ اور یہ چیزیں جو اکتانے والی ہوتی ہیں، یہ اس میں ماں باپ کو دیکھ کر بچوں کے اندر یہ عادتیں آ جاتی ہیں کہ جب اس نے بچپن سے یہ دیکھا کہ جب کوئی مہمان آتا تھا تو امی چہرہ بگاڑتی تھی، تو اس کو بھی یہ عادت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا کبھی مہمان کو دیکھ کے نہیں گھبرانا چاہیے، کبھی نہیں کترانا چاہیے، گھر بیٹھے گھر میں ثواب کوئی مل نہیں رہا ہے گھبراتا ہے۔ جی، گھر بیٹھے ثواب ملتا ہے۔ اور خود بھی یہ نہیں ہے کہ بس ہمارے گھر مہمان آئے، آپ بھی جائیے ملاقات کے لیے دوستوں سے، احباب سے، رشتہ داروں سے۔ کبھی کسی سے یہ ہم بہت کم جاتے ہیں۔ ہاں یہ غلط بات ہے، کبھی یہ نہ سوچنا کہ وہ تو آتے نہیں ہم کیوں جائیں۔ بھائی وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں تو کیا آپ بھی کریں، ہم بھی کریں اپنا نقصان بلا نہیں، وجہ؟ ایسے کچھ سوچ نہیں رکھتے ہیں، بس دل نہیں کرتا کہیں جانے کا۔ رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے کبھی جانا چاہیے، خیریت لینے، خبر لینے، ٹھیک ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہ